تو مطلب ان حوالہ جات نے خداوند یسوع مسیح نے خود یہ دعویٰ فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، چنا گیا ہوں۔ صرف بیٹا ہی نہیں کہا، میں چنا گیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں مسا کیا گیا ہوں۔ اس قسم کے جملے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی فضیلت پر مضبوط دلالت ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ اپنے بیٹا ہونے پر اقرار کیا ہے، جی دعویٰ کیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ بہت سے اور جملے بھی کہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، میں چنا گیا ہوں، میں مسا کیا گیا ہوں۔ ایسا کوئی اور بیٹا نہیں ہے، یہ فضیلت مسیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح، ہم پڑھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں 3 باب کی آیت نمبر 16 میں، تو اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ یہ دوسری دفعہ آسمان کھل گیا۔ ایسا کوئی اور بیٹا نہیں ہے جس کے لیے بار بار آسمان کھلتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے یسوع مسیح افضل بیٹا کیسے ہے۔ ہم کیوں افضل بیٹا مانتے ہیں؟ ہم اس لیے افضل بیٹا مانتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے تو آسمان کھل جاتے تھے، اس کے لیے تو ڈائریکٹلی آسمان سے آوازیں آتی تھی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ایسی آواز تو فضیلت مسیح کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر یہ آواز کسی اور کے لیے آئی ہے تو بھائی سناؤ، ہم بھی سنیں گے، اور اگر نہیں آئی تو ہم سنا رہے ہیں، اس کو سنو۔ دوسری دفعہ آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی۔ جناب متی رسول لکھ رہے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہاں بھی باقی لوازمات میں سے لازمی جز بیان کرنے جا رہا ہوں۔ افضل بیٹا ہونے کے لیے آسمان کا کھل جانا، افضل بیٹا ہونے کے لیے چن لیا جانا، برگزیدہ ہونا یعنی چن لیا جانا، مقدس کیا جانا، الگ کیا جانا، پھر آسمان سے آوازیں آنی، گواہیاں آنی۔ خود خدائے قادر مطلق گواہی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا ہے۔ بیٹے تو بہت سے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیارا کون ہے؟ تو پیارا خداوند یسوع مسیح ہے، برگزیدہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے خوش کس سے ہے؟ تو آسمانی خدا، خداوند خدا خود فرماتے ہیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دنیا بالکل چاہے خوش ہو یا نہ ہو، مرزا قادیانی خوش ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آسمانی خدا خوش ہے۔ یہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت، یہی وجہ ہے کہ وہ بیٹوں میں افضل ہے۔ تو ان کے لیے آسمان سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، آسمان سے یہ گواہیاں آ رہی ہیں
جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ لوکا 9:35 میں بھی اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا، اس کی سنو۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دوسروں کی گواہیاں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل، اب حضرت جبرائیل کو کیا پڑا تھا جی، وہ آ کر جناب زمین پر، خدا نہ خواستہ، خدا معاف کرے کہ وہ جھوٹ بولتے آ کر، حضرت جبرائیل پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے آ کر جو پیغام دیا وہ بھی سن لیجیے۔ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 26 سے 36 آیت تک۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، یعنی جو تیرے بیٹا ہوگا وہ خدا کی قدرت سے ہوگا، معجزانہ طور پر ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ آمین جی یہاں سیمود بھائی، آمین جی۔ یہ بزرگ کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ بڈھا ہوگا، یہ تو ہمارے معاشرے میں اصطلاحی طور پر ہم بوڑھے لوگوں کو بزرگ کہتے ہیں۔ اصل میں بزرگ کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو سرفرازی اور بلندی حاصل ہوگی، جس کو خدا کی طرف سے عزت حاصل ہوگی۔ اب عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح تو 33.5 برس میں ہی مصلوب ہو گئے تھے، پھر وہ بڈھے تو نہیں ہوئے۔ تو بعض لوگ یہ حوالہ دے کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو دیر تک زندہ رہا کیونکہ فرشتے نے کہا تھا وہ بزرگ ہوگا۔ اب یوحنا بپتسمہ دینے والے بھی جوانی میں ہی شہید ہوئے، تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا۔ تو میں یہاں بزرگی کی بات کر رہا ہوں کہ بزرگی کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف سے جی کریں، آپ بعد میں نکال لیتے۔ عطا کردہ سرفرازی اور بلندی وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو ہی حاصل ہے۔ آمین۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت جبرائیل کی گواہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اس لیے آج پوری دنیا میں وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلا رہا ہے۔ کوئی اس کو تنقید کے ساتھ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی اس کو ایمان کے ساتھ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، البتہ وہ کہلا رہا ہے کیونکہ یہ گواہی آسمان سے آئی تھی اور سچ ہے۔ اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے مولود مقدس، مولود کہتے بچے کو جو پیدا ہو نیا نیا تازہ، مولود مقدس، یہ جو مولود ہے یہ مقدس ہے، الگ تھلگ بچہ ہے، مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دوسری دفعہ حضرت جبرائیل نے گواہی دی۔ جی تو زمین پر گواہی نمبر 2 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یوحنا جو بپتسمہ دینے والے تھے
انہوں نے فرمایا چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی آیت نمبر 34۔ جی گواہی نمبر 3، حواری یوحنا رسول کی بھی گواہی یہی ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ گواہی نمبر 4، حواری پطرس رسول کی گواہی۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، متی 16:16۔ گواہی نمبر 5، حواری نتنیل کی گواہی۔ یوحنا پہلا باب آیت نمبر 49۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ گواہی نمبر 6، پالوس رسول کی گواہی۔ اعمال 9:20۔ اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ گواہی نمبر 7، رومی صوبے دار کی گواہی۔ مرکز 15:39۔ اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ پس ثابت یہ ہوا کہ بیٹوں میں خداوند یسوع مسیح سب سے افضل بیٹا ہے، اس کا درجہ آمین بلند ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خود باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو چن لیا، اس کو مقدس کیا، میں اس سے خوش ہوں۔ آسمان سے آواز بھی آئی جو کہ خداوند یسوع مسیح کی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خداوند آپ سب آمین کو برکت دے۔